नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि क्या आइन के सबसे ख़तरनाक आर्टिकल के तहत फ़ौज मुल्क का कंट्रोल संभालने वाली है। इस हवाले से इस्लामाबाद में जो दावे किए जा रहे हैं, इन दावों की बुनियाद क्या है और ज़मीनी हक़ाइक़ क्या हैं। एक खुफिया इजलास में 45 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस इजलास में कौन कौन शरीक था, इसी इजलास के बाद क्या नई और ख़तरनाक गेम प्लान की गई, इस नए खेल के हदायतकार कौन हैं और इसी खेल के दो मरकज़ी किरदार कौन हैं। शहबाज शरीफ एक पुरस्कार और दोहरी चाल क्यों चल रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक हंगामी इजलास क्यों बुलाना पड़ा। इस इजलास से पहले वज़ीर-ए-आज़म को किस किस्म की रिपोर्ट मिली थी और इस रिपोर्ट पर प्राइम मिनिस्टर ने किस तरह के फ़ैसले किए। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी क्या पाक फ़ौज आइन के सबसे हसास आर्टिकल 245 के तहत मुल्क का कंट्रोल संभालने वाली है और इस्लामाबाद में जो इक़्तिदार की राहदारियां हैं, इन राहदारियों में इस वक्त किस किस्म के दावे किए जा रहे हैं और क्या इतलात फैलाई जा रही हैं। सबसे पहले आपको एक खुफिया इजलास की कहानी सुनाते हैं, क्योंकि इस इजलास में कुछ पुरस्कार नौइयत के फ़ैसले किए गए ताकि मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा की जा सके। एक गैर यकीनी की फ़ज़ा इस तरह से बनाई जाए कि आखिरकार इदारों को मुदाखलत करनी पड़े। और ये जो इजलास था, इसके लिए 7 लोगों को छुट्टी के रोज़ पैगामात भिजवाए गए और उन्हें बताया गया कि आपको एक अहम इजलास में शिरकत करनी है। इसके साथ साथ इन्हें ये मैसेज भी कन्वे किया गया कि जब आप इजलास में आएँ तो इस इजलास में आने से पहले एक ख़ास मामले पर कुछ तजावीज़ भी तैयार कर लें और ये जो तजावीज़ हों इनको फिर इजलास में डिस्कस किया जाए। अब इन शख्सियात ने अपने अपने तौर पर अपनी तजावीज़ तैयार की और इनमें कुछ तजावीज़ बहुत हैरान कुन भी थीं। बाद में फ़ैसला ये किया गया कि इस वक्त हमारे पास किसी एक जगह पर इकट्ठे होने के लिए वक्त कम है, यानी इस्लामाबाद में इकट्ठे होने के लिए या लाहौर में किसी एक जगह पर बैठकर इजलास करने के लिए वक्त कम है। इसलिए एक सेफ वीडियो लिंक पर ये हंगामी इजलास किया जाए और फिर वीडियो लिंक पर ये अहम इजलास हुआ। और ये जो इजलास था, इसमें शहबाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, अय्याज सादिक, ख्वाजा साद रफ़ीक, मरियम औरंगज़ेब, शहरी रहमान और शाज़िया मरी शरीक हुए। और ये जो इजलास था, इससे पहले स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की जानिब से अपोजिशन को एक ख़त लिखा गया था और अपोजिशन से कहा यह गया था कि कम से कम अवामी मफाद में जो हुकूमत एक कानून साजी करना चाहती है, उस पर अपोजिशन हुकूमत का साथ दे पार्लियामेंट के अंदर। लेकिन अपोजिशन ने इस इजलास में फ़ैसला क्या किया? अपोजिशन ने फ़ैसला ये किया कि इस अवामी मफाद की कानून साजी को भी हर सूरत रोका जाएगा। इस कानून साजी के दौरान पार्लियामेंट में हंगामा आराई भी की जाएगी और पूरा जोर लगाया जाएगा कि हुकूमत किसी भी सूरत ये कानून साजी ना कर पाए। और इसके बाद अपोजिशन की जानिब से स्पीकर कौमी असम्बली को बाज़ाब्ता एक जवाबी ख़त लिखा गया और साफ बताया गया कि हम किसी भी सूरत हुकूमत के साथ इस कानून साजी के मामले पर ताउन नहीं करेंगे। लेकिन इस मामले में एक बहुत ही खौफनाक किस्म का ट्विस्ट भी है और वो ट्विस्ट ये है कि अपोजिशन इस वक्त एक इंतहाई ख़तरनाक प्लान बनाने की कोशिश भी कर रही है और इस प्लान के तहत एक गैर आइनी तरीके से, एक गैर कानूनी तरीके से हुकूमत को गिराने का खेल रचाने की तैयारी की जा रही है, यानी एक गैर आइनी रास्ता अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से
جن دو نکات پر غور کیا گیا وہ دونوں نکات آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت خطرناک اور بہت تشویشناک ہیں۔ ان میں سے ایک نکتہ یہ تھا کہ چونکہ پی ڈی ایم اب یہ دعویٰ کر چکی ہے کہ ان کا لانگ مارچ فیصلہ کن ہوگا، یعنی یہ لانگ مارچ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا جب تک حکومت کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، تو اب ہمیں یہ مارچ ہر صورت کرنا ہی پڑے گا۔ لیکن پھر اسی اجلاس میں سوال یہ کیا گیا کہ اس مارچ کے نتیجے میں آخر حکومت ختم کیسے ہوگی، اور وہ کون سا طریقہ ہوگا کہ ہم لانگ مارچ لے کر اسلام آباد تو چلے جائیں، لیکن کوئی نہ کوئی تو ایسا طریقہ اپنانا پڑے گا کہ جس کے نتیجے میں پرائم منسٹر عمران خان استعفیٰ دے دیں، یا حکومت یہ کہے کہ ہم اسمبلیاں ختم کر رہے ہیں اور یہ حکومت کسی طریقے سے چلی جائے۔ اب اس پر ایک خطرناک تجویز دی گئی، اور وہ تجویز یہ تھی کہ لانگ مارچ پہلے مرحلے میں فیض آباد پہنچے، یعنی لاہور سے بھی قافلے فیض آباد پہنچائے جائیں، اسلام آباد راولپنڈی سے بھی مختلف جگہوں سے قافلے فیض آباد پہنچائے جائیں، اور اسی طرح کے پی سے جو جے یو آئی کے کارکن ہیں جن میں مدارس کے بچے بھی شامل ہیں اور جو مذہبی کارکن ہیں ان کو بھی فیض آباد میں اسمبل کیا جائے۔ اور جب یہ مارچ پہنچے فیض آباد میں تو وہاں رک کر حکومت سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ پرائم منسٹر عمران خان استعفیٰ دے دیں۔ اب ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے تو یہ مطالبہ ماننا ناممکن ہے، ناقابل قبول ہے، اور حکومت کسی بھی صورت یہ مطالبہ نہیں مانے گی۔ اس کے بعد پھر تجویز یہ کیا گیا کہ اس مارچ کو ریڈ زون کی جانب موو کر دیا جائے، یعنی اس مارچ کا رخ جو ہے وہ اسلام آباد کے ریڈ زون کی جانب موڑ دیا جائے۔ اب جو اسلام آباد کا ریڈ زون ہے، جو لوگ اسلام آباد میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ یہ ایک انتہائی حساس علاقہ ہے، یہاں انتہائی حساس نوعیت کی عمارتیں ہیں، ان میں سپریم کورٹ، پارلیمنٹ، ایوان صدر، وزیراعظم آفس، وزیراعظم ہاؤس، دفتر خارجہ، اور خاص طور پر چونکہ غیر ملکی سفارت خانے بھی اسی ریڈ زون میں واقع ہیں، اس لیے اس ریڈ زون کو انتہائی حساس علاقہ قرار دیا جاتا ہے۔ اب اس خطرناک نقطے پر غور کیا گیا کہ جب یہ دھرنا ریڈ زون میں پہنچے تو وہاں ایک تشدد کی صورتحال پیدا کی جائے پی ڈی ایم کے جو احتجاجی مظاہرین ہیں اور جو کارکن ہیں ان کی جانب سے، اور وہاں اس طرح کی افراتفری کی صورتحال پیدا کی جائے کہ جے یو آئی کی جو تنظیم ہے ذیلی انصار الاسلام، اور اسی طرح جو جے یو آئی کے مدارس کے بچے ہیں اور جو پی ڈی ایم کے دیگر کارکن ہوں گے، وہ کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو کہ کسی طریقے سے ریڈ زون کی کسی عمارت پر حملہ وغیرہ کرنے کی سچویشن بھی پیدا ہو جائے، اور یوں چاروں ناچار حکومت کو اور پرائم منسٹر عمران خان کو آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کرنا پڑے۔ اب یہاں اہم بات یہ ہے کہ جب تحریک انصاف نے دھرنا دیا تھا تو اس وقت کے وزیر اعظم میاں نواز شریف نے بھی آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو طلب کیا تھا۔ فوج اس وقت موو ہوئی تھی ریڈ زون کی حفاظت کے لیے، اور فوج نے ایک اعلامیہ بھی جاری کیا تھا کہ جو فوج کا ایک ٹرپل بریگیڈ ہوتا ہے وہ ریڈ زون میں حساس عمارتوں کی حفاظت کرے گا۔ اور اس میں بہت اہم اور دلچسپ بات یہ ہے کہ موجودہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت راولپنڈی کے کور کمانڈر تھے، یعنی جب فوج کو ریڈ زون کی حفاظت کے لیے طلب کیا گیا تھا۔ اب اپوزیشن نے پلان یہ کیا کہ جب ہم ایک پرتشدد صورتحال پیدا کریں، یعنی اس تجویز پر غور کیا گیا کہ جب ریڈ زون میں ایک پرتشدد صورتحال پیدا ہو اور پرائم منسٹر عمران خان آرٹیکل 245 یعنی آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلا لیں، تو پھر حالات اتنے خراب کر دیے جائیں، اتنی افراتفری پھیلا دی جائے، اتنی وہاں پر ہنگامہ آرائی ہو کہ فوج کو مداخلت کرنی پڑے اس پوری صورتحال میں، جو کہ پہلے ہی ریڈ زون میں موجود ہوگی، اور عدلیہ کو بھی اس پورے معاملے میں مداخلت کرنی پڑے، اور افراتفری کے اس ماحول میں حکومت کو رخصت کرنے کا ایک انوائرمنٹ بن جائے، ایک جو ہے وہ ایسا ماحول بن جائے جس میں حکومت کو رخصتی کا ایک جواز مل جائے اداروں کو۔ لیکن اس معاملے میں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت اہم موڑ ہے، اور وہ موڑ یہ ہے
کہ ایک پلان تو یہ کیا گیا ہے کہ لانگ مارچ اسلام آباد کی جانب کیا جائے گا، اس بات پر بھی غور کیا گیا ہے کہ ریڈ زون میں ایک تشدد کی صورتحال پیدا کی جائے اور ریڈ زون میں ایک افراتفری کی صورتحال پیدا کی جائے، لیکن اسلام آباد میں اس وقت جس قسم کا موسم ہے تو اتنے سرد موسم میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسلام آباد میں کوئی لمبی مدت کا دھرنا دیا جا سکے۔ اور یہ جو لانگ مارچ ہے اور یہ جو دھرنا ہے، اس کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ اسلام آباد میں اگر دھرنا دیا بھی جاتا ہے تو یہ 1-2 دن سے زائد جاری نہیں رہ سکتا۔ اور دوسری جانب ہماری جو اہم حلقوں کے ذرائع سے بات ہوئی ہے، یعنی جن کے متعلق پی ڈی ایم یہ تاثر دے رہی ہے کہ اگر ہم لانگ مارچ کرتے ہیں تو ہمیں کوئی اسٹیبلشمنٹ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ ہم اس لانگ مارچ کے نتیجے میں حکومت کو گرانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ بھی ہماری حمایت کرے گی۔ تو اس حوالے سے جو اہم حلقوں کے ذرائع ہیں ان سے جو ہماری بات ہوئی ہے، ان کا کہنا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسٹیبلشمنٹ اس وقت اس لانگ مارچ کی کسی بھی طرح سے حمایت کر رہی ہو، کسی سیاسی معاملے میں انوالو ہو اور ملک میں سیاسی عدم استحکام پھیلانے والے یا ادروائز بھی ملک کو عدم استحکام سے دوچار کرنے والے کسی بھی موو کی حمایت فوج کسی صورت نہیں کر سکتی۔ اور دوسری جانب بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ عدلیہ بھی اس وقت کسی طرح کے موڈ میں نظر نہیں آتی کہ وہ سیاسی معاملات میں کوئی فیصلہ کن مداخلت کرے، اور عدلیہ کے پاس اس وقت اس قسم کی مداخلت کا کوئی جواز بھی موجود نہیں۔ لیکن اپوزیشن ایک اور خطرناک پلان کے اوپر بھی کام کر رہی ہے، آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک متبادل پلان بھی بنایا جا رہا ہے، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اسلام آباد کے ریڈ زون میں اتنے سرد موسم میں وہ 1-2 دن سے زیادہ کا دھرنا کسی صورت نہیں دے سکتے۔ اب جو دوسرا پلان ہے وہ پلان یہ ہے کہ حکومت کے کچھ اتحادیوں یعنی ایم کیو ایم، کاف لیگ، جی ڈی اے اور بلوچستان عوامی پارٹی اور اس کے ساتھ ساتھ جہانگیر ترین گروپ کے جو کچھ ارکان ہیں ان پر کام کیا جائے۔ کام کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کو آن بورڈ لیا جائے اور ان سے یہ کہا جائے کہ پہلے مرحلے میں اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کے خلاف ہم تحریک عدم اعتماد لا رہے ہیں، آپ ہمارا اس تحریک عدم اعتماد میں ساتھ دیں، اس میں جو تحریک انصاف کے ناراض ارکان ہیں ان سے رابطے کیے جائیں، اور اگر یہ پہلا موو یعنی تحریک انصاف کی حکومت میں جو اسپیکر ہیں قومی اسمبلی اسد کیسر، ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد پہلے مرحلے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جائے۔ اور یہ جو آپشن ہے اس پر بلاول بھٹو نے بہت زور دیا۔ بلاول بھٹو نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات میں اور شہباز شریف نے جو عشائیہ دیا تھا اپوزیشن کے رہنماؤں کو، جس میں بلاول بھٹو بھی شریک تھے، اس میں بھی تاثر یہ دینے کی کوشش کی کہ ان کے پاس تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے نمبر پورے ہیں اور کئی ایسے ارکان جو تحریک انصاف کے اس وقت حکومت سے ناراض ہیں وہ اپوزیشن کا ساتھ دیں گے۔ لیکن ہم نے جو اس حوالے سے ذرائع سے بات کی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ بلاول بھٹو کا یہ دعویٰ بھی سراسر جھوٹ ہے، سراسر بے بنیاد ہے، اور اس کا مقصد بھی صرف ایک دباؤ کی صورتحال پیدا کرنا ہے۔ اگر تحریک عدم اعتماد کے لیے اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہوتے تو یہ تحریک عدم اعتماد بہت پہلے سے آ چکی ہوتی، اور ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ نہ تو یہ جو لانگ مارچ اپوزیشن پلان کر رہی ہے نہ تو یہ فیصلہ کن ہو سکتا ہے، یعنی اس کے نتیجے میں حکومت نہیں گر سکتی، اور ساتھ ہی جو تحریک عدم اعتماد کی بات کی جا رہی ہے تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ تحریک عدم اعتماد میں بھی اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہوں۔ لیکن اسی پوری صورتحال میں ایک اور اہم نقطہ بھی بہت آپ کہہ سکتے ہیں کہ قابل توجہ ہے، یعنی ایک طرف تو تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں، دوسری جانب لانگ مارچ کے حوالے سے دعوے کیے جا رہے ہیں کہ ہمارا یہ لانگ مارچ بھی فیصلہ کن ہوگا، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے اسی پوری سچویشن میں کچھ اہم فیصلے کیے ہیں۔ ایک تو ان کا فیصلہ یہ ہے کہ جوائنٹ سیشن تو انہوں نے بلانا ہی بلانا ہے، اور اپوزیشن نے جس طرح سے جوابی خط لکھا ہے کہ ہم قانون سازی کے معاملے میں حکومت کے ساتھ بالکل بھی تعاون نہیں کریں گے، تو پرائم منسٹر نے اپنے جو اتحادی ہیں یعنی کاف لیگ اور ایم کیو ایم خاص طور پر
जिन्होंने इब्तदाई मरहले में आप कह सकते हैं कि एक तरह से ये तासुर दिया कि वो हुकूमत से बगावत कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर ने उनको आखिरी वार्निंग देते हुए ये कहा कि हम हर सूरत में अवामी मफाद की ये कानून साजी करेंगे और आपको हमारा साथ भी देना पड़ेगा, जिसके ऊपर MKM और काफ लीग अब हुकूमत का साथ भी देंगे। और दूसरा, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फैसला ये किया कि अपोजिशन जो मर्जी कर ले, चाहे उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए, चाहे असद कैसर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ले आए, या लॉन्ग मार्च को वो इस्लामाबाद के बजाय बेशक इस्लामाबाद के हसास तरीन इलाके रेड जोन तक ले आए। प्राइम मिनिस्टर का फैसला ये है कि वो किसी भी सूरत अपोजिशन को NRO नहीं देंगे, यानी नैब का जो तीसरा तरमीमी ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर हर सूरत वो कानून साजी करेंगे। और अपोजिशन की क़यादत पर करप्शन के इस वक्त जो इल्ज़ामात हैं उनमें इस क़यादत को, अपोजिशन की क़यादत को किसी सूरत रिलीफ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हुकूमत को यकीन यह है कि ये जो नया मूव किया जा रहा है, यानी जो अपोजिशन की जो नई तहरीक है, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि इस वक्त एक तो नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस का जो तीसरा वर्जन है जिसके तहत करप्ट अफराद को रिलीफ देने का रास्ता रोका गया है, उस हवाले से वो हुकूमत पर दबाव डालना चाहते हैं। और हुकूमत का मानना ये है कि ये पूरी तहरीक का मकसद ये है कि हुकूमत पर दबाव डालकर अपोजिशन की क़यादत के जो मुकदमात हैं, जिनमें उनकी गिरफ्तारियां भी बहुत करीब लगती हैं, यानी आसिफ अली जरदारी की भी और शहबाज शरीफ की नाअहली भी हो सकती है, तो हुकूमत का कहना यह है कि इस तहरीक का मकसद यह है कि हुकूमत पर दबाव डालकर अपोजिशन की क़यादत के लिए रिलीफ हासिल किया जाए। लेकिन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के जो करीबी ज़राए हैं उनका कहना यह है कि चाहे लॉन्ग मार्च हो, चाहे वो तहरीक अदम एतमाद लेके आएँ, अपोजिशन की क़यादत को उनके ऊपर जो करप्शन के संगीन इल्ज़ामात हैं इन पर किसी किस्म का रिलीफ नहीं दिया जाएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।